اپڈیٹ کریں آپ کو کہ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے سائفر سے متعلق اہم انکشافات کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ اعظم خان نے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف 164 کا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ بیان مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروایا گیا۔ اعظم خان کا کہنا ہے کہ لہرایا جانے والا سائفر جعلی تھا اور اسے تیار کیا گیا تھا، یہ کوئی امریکی سازش نہیں تھی۔ اعظم خان جو کہ سابق وزیر اعظم کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے ایک ان کے پرنسپل سیکرٹری رہے، اور اس سائفر سے متعلق ان کی اور سابق وزیر اعظم کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے اعظم خان اس کے میٹنگ منٹس کو مینیپولیٹ کریں گے، تیار کریں گے اور کس طرح سے اس ڈاکومنٹ کو تیار کیا جائے گا۔ اب اس ساری صورتحال کے جو مرکزی کردار ہیں اعظم خان وہ سامنے آئے ہیں اور وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے اپنا 164 کا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو لہرایا گیا تھا سائفر، جو خط لہرایا گیا تھا اور کہا گیا کہ امریکی سازش ہوئی ہے گزشتہ حکومت کو نکالنے میں، وہ کہیں اور نہیں بلکہ پاکستان میں ہی تیار کیا گیا تھا اور ہم نے خود ہی تیار کیا۔ نمائندہ خصوصی PRN صدیق ساجد ہمیں جوائن کریں، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ صدیق، کہیے گا یہ تو بہت بڑا انکشاف ہے اور تقریباً سارے راز کھل گئے گزشتہ حکومت کے۔ جی بالکل، جو سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان، جو کہ گزشتہ 20 دن سے روپوش تھے، ان کے اب ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ دفعہ 164 کے تحت انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان باضابطہ طور پر ریکارڈ کرا دیا، جس میں انہوں نے جو سابق وزیر اعظم کا سائفر ڈرامہ تھا اس کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس جو بیان کی کاپی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ کہا گیا ہے سابق پرنسپل سیکرٹری کی جانب سے کہ تحریک انصاف کے سربراہ نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد ڈرامہ بنایا۔ تحریک اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا، اور سابق چیئرمین اور چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیہ بدل دوں گا۔ یہ اعظم خان کے بیان کا حصہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اور سابق وزیر اعظم نے سائفر میرے سے 9 مارچ کو لے لیا اور بعد میں گما دیا، اور انہوں نے سائفر ڈرامہ کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا۔ منع کرنے کے باوجود ایک سیکرٹ مراسلہ عوام میں ذاتی مفاد کے لیے لہرایا گیا۔ سائفر کو ملکی سلامتی اداروں اور امریکہ کی ملی بھگت کا جان بوجھ کر غلط رنگ دیا گیا۔ سائفر ڈرامہ صرف اور صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے رچایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو مزید ان کی جانب سے انکشافات سامنے آئے ہیں وہ بھی سن لیجیے کہ 8 مارچ 2022 کو سیکرٹری خارجہ نے اعظم خان کو سائفر کے بارے میں بتایا تھا۔ شاہ محمود قریشی وزیر اعظم کو سائفر کے متعلق پہلے ہی بتا چکے تھے۔ سابق وزیر اعظم نے سائفر کو اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ سابق وزیر اعظم نے سائفر اپنے پاس رکھ لیا، جو کہ قانون کی خلاف ورزی تھی۔ سائفر واپس مانگنے پر انہوں نے اس کے گم ہونے کے متعلق بتا دیا۔ اعظم خان کے مطابق ان سابق وزیر اعظم نے ان کے سامنے سائفر کو عوام کے سامنے بیرونی سازش کے ثبوت کے طور پر پیش کرنے کی بات کی تھی، اور 28 مارچ کو بنی کالا میٹنگ اور 30 مارچ کو اسپیشل کیبنٹ میٹنگ میں سائفر کا معاملہ زیر بحث آیا۔ ان میٹنگز میں سیکرٹری خارجہ نے شرکا کو سائفر کے مندرجات کے متعلق تفصیلی طور پر جو تھا وہ آگاہ کیا تھا۔ جی، اس میں کہیں انہوں نے اس آڈیو کال کا ذکر کیا ہے جس میں یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ کس طرح سے وہ میٹنگ ہوئی، اس کے پھر میٹنگ منٹس کو مینیپولیٹ کرنا تھا؟ انہوں نے بڑی مشہور زمانہ ان کی آڈیو لیک ہے، ان کی اور سابق وزیر اعظم کی۔ جی بالکل، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا ہے، اور اسی آڈیو میں بھی یہ ساری چیزیں جو ڈسکس ہوئی تھی ان کی بھی آج تصدیق ہو گئی ہے اس 164 کے بیان میں، کیونکہ یہ چیزیں کھل کر جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں۔ اور یہ جو سائفر کا جو پورے کا پورا ڈرامہ تھا، کیونکہ یہ پرنسپل سیکرٹری تھے اس وقت، تو انہوں نے ساری جو اصل کہانی ہے وہ آج کھول کے جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔ جی اچھا، اس میں یہ بتائیے گا صدیق کہ یہ گزشتہ کچھ دنوں سے روپوش تھے، منظر پر نہیں تھے، ان کی فیملی کہہ رہی تھی کہ غائب ہو گئے ہیں، کہیں اغوا ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ اس میں القادر ٹرسٹ دیگر معاملات سے متعلق بھی کچھ باتیں ہیں؟ جی، بنیادی طور پر یہ جو ان کا یہ بیان ہے اس میں اس کی چونکہ ویڈیو بھی بنائی گئی ہے، اس کا انہوں نے تحریری طور پر بھی دیا ہے، اور ان کی ایک تحریر ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے، اور اس میں زیادہ تر جو ذکر ہے وہ اس کا یہ ہے جو سائفر کا ڈرامہ تھا اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ ایک چارج شیٹ جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف اس میں پیش کی ہے۔ جو دیگر ایشوز ہیں ان کے ساتھ جب چونکہ تفتیش ان سے جب کی گئی مختلف ایشوز کے اوپر، تو وہ اس میں انہوں نے جو ہے وہ دیگر جو ایشو جس طرح توشہ خانہ کیس ہے
اسی طرح ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے، القادر ٹرسٹ کے معاملات ہیں، اس کے بارے میں بھی انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے اور جو تفتیشی ادارے تھے ان کے سامنے جو چیزیں ہیں وہ بیان کی ہیں جی۔